وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 28 مارچ بروز منگل 2023 بعد نماز فجر، یہ چھٹا روزہ اور چھٹا درس ہے، اور آج میں نے مختصراً آپ کے سامنے 10 قیمتی باتیں رکھنی ہیں۔ 6 تو اس حدیث میں ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، کہ 3 چیزیں میری امت کو نجات دینے والی ہیں، 3 عمل، اور 3 عمل میری امت کو برباد کرنے والے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ امت ہمیشہ عملوں سے کامیاب ہوتی ہے اور برے عملوں سے ناکام ہوتی ہے، تو کچھ عمل ہمیں نجات دلانے والے ہیں، کچھ ہلاک کرنے والے ہیں، وہ 3 ہیں۔ تو فرمایا فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، وہ 3 باتیں، وہ 3 عمل جو میری امت کو نجات دلائیں گے، فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، پہلی بات اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دینا، اللہ سے ڈر کر، تقوی کا یہی معنی ہے، یہ آپ کو پکا ہو جانا چاہیے۔ مولوی بے شک اس کا معنی کریں جی ڈرنا وہ ڈر جو ہمیں گناہوں سے دور کر دے۔ تو اللہ کا ڈر تم مجمع میں ہو یا علانیہ ہو، یعنی اگر سب کے سامنے برائی نہیں کر رہے تو کنڈی لگا کے بھی، اگر مجمع میں اللہ سے ڈرتا ہے تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے، یہ چیز میری پوری امت کو نجات دلانے والی ہے۔ اور دوسری والقول بالحق فی الرضاء والسخط، اگر تم غصے میں ہو یا تم خوشی میں ہو، پھر رضا راضی ہو، یا پھر والسخط، یا غصے میں ہو، سختی میں ہو، مصیبت میں ہو، بات حق کرو۔ بولو جی بات ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قومیت کے بت توڑنے آیا ہوں، سمجھ رہے ہو جی، برادری کے بت۔ پر آج بھی وہی فنڈا ہے جی، ہماری برادری کا کوئی کر رہا ہوتا ہے دوسرے سارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی برادری کا ہے، وہ جی ہمارے گاؤں کا ہے، وہ جی ہمارے محلے کا ہے۔ تو پھر ہم نے اپنے نبی کو کیا عزت دی ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر کھڑے ہوئے تو مقابلے میں برادری تھی یا نہیں تھی؟ بولو، برادری تھی، اور جو کلمہ پڑھتا گیا وہ اسلام کی برادری میں آتا گیا۔ آج یہ راجپوت، ارائی، جٹ، سید، چلو سید تو خیر حضور کا خاندان ہے، ہم اس کو نہیں گنتے، باقی ساری گن لیں، یہ برادری ہے، یہ نماز برادری نہیں ہے؟ نہیں سمجھے ہو بھائی؟ یہ بھی تو برادری ہے نا، کہ ہمیں ایک صف میں ہمارے نبی نے کھڑا کر کے بتایا کہ تم سب برابر ہو، تم سب برابر ہو، اور تمہارے سب کے ہاتھ خالی ہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ برادری نہیں، کلمہ برادری نہیں، اسلام برادری نہیں، عقیدہ توحید برادری نہیں، عقیدہ ختم نبوت برادری نہیں، عظمت صحابہ بھی برادری ہے، عظمت اہل بیت بھی برادری ہے، اور ناموس اولیاء بھی برادری ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہماری برادری ہے، تو یہ ہمارے خاندان ہے جی، اس پر ہم کھڑے ہو جائیں۔ تو آقا نے فرمایا تم خوشی میں ہو یا تم غصے میں ہو، مشکل میں ہو، آسانی میں ہو، بات سچی کرنی ہے، خواہ تمہارا باپ ہی سامنے کیوں نہ ہو۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ سچی گواہی دو، گواہی بدلنے کا ہمیں کوئی اختیار ہے نہیں۔ اچھا جی، آگے ہے جی والقصد فی الغناء والفقر، تیسرا اصول کہ تم مالدار ہو یا فقر میں ہو، غربت میں ہو، میانہ روی اختیار کرو۔ بولو پیارے بھائیو، کیا کرنا ہے؟ فضول خرچ بن گئے، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، بہت قریبی، جب بھی پیسے آتے ہیں دونوں میاں بیوی بازار میں، اور پورا مہینہ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، اچھی بھلی تنخواہ ہے، پر بازار میں کپڑوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں، جوتیوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں، پر جب تنخواہ کے دن میں پوچھو
پتہ چلتا ہے جی دونوں حضرت شاپنگ پہ گئے ہوئے ہیں، اور پھر پورا مہینہ کبھی اس سے مانگ، کبھی اس سے مانگ، کبھی ادھر دیکھ کبھی ادھر دیکھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے نبی کریم نے فرمایا کہ تم میانہ روی اختیار کرو، شاہ خرچ بھی نہ بنو اور بولو بخیل بھی۔ تو یہ تین چیزیں میری پوری امت کو کامیاب کرنے والی ہیں۔ اب میرے بھائیوں سنو، جب تک ہم نقصان سے نہ بچے نفع حاصل ہے، بولو نا بھائی، کاروبار میں بھی گھاٹا اگر بند نہ ہو تو نفع فائدہ دیتا؟ اب وہ گھاٹے والی بھی سن لو۔ فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، تین چیزیں میری امت کو ہلاک کر دے گی۔ نمبر 1، فَهَوًا مُتَّبَعٌ، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا۔ بولو جی، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا۔ بھائی مکان تو بن جاتا ہے 30-40 لاکھ میں، پر 80 لاکھ لگائے بیٹھا ہے صاحب ٹیپ ٹاپ میں۔ کیا کرنا ہے تم نے ٹیپ ٹاپ کو؟ فضول سارا لگایا ہوا ہے۔ اتنے میں تو کسی اور غریب کو مکان بنا کے دے سکتا تھا، اور کسی غریب کو تو مکان بنا کے دے سکتا تھا۔ اس سے پوچھو جس کا مکان نہیں ہے۔ جب میرا مکان نہیں تھا تو یقین کرو میں اللہ سے رو رو کے موت مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے موت ہی دے دے، اس دنیا میں فائدہ کیا، جو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، بچوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ ہی نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے اپنے پاس سے مکان لے کر دے دیا، اپنے پاس سے سارا پیسہ انہوں نے خرچ کیا اور مجھے مکان لے کر دے دیا۔ اب مجھ سے پوچھو کہ اس چیز کی قدر کیا ہے؟ تو جو ہم یہ ایک فضول ٹیپ ٹاپے کرتے ہیں، پیسہ آ جائے 4-4 لاکھ کے کتے خرید رہے ہیں، 1 روپیہ بھی فضول خرچی میں جائے تو انما المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ ہمیں شیطانوں کا بھائی بناتا ہے۔ اللہ کی راہ میں لاکھوں بھی چلے جائیں تو قیامت والے دن ہمیں ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، پیسے کم ہوں یا زیادہ، بولو بھائی فضول خرچی یہ نہیں جا۔ افہون متبعون، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا، اور والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی رکھو، مال زیادہ ہے یا تھوڑا، وگرنہ یہ تمہیں میری پوری امت کو ہلاک کر دیں گی۔ پہلا کیا ہے؟ فہون متبعون، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا، اور دوسرا کیا ہے جی؟ وہ شحن متعن، ایسا کنجوسی کا جذبہ، بولو کنجوسی کا یاد رکھیں، جذبہ کوئی بھی برا نہیں، نقصان نہیں دیتا۔ جذبہ آ جائے جی میں فلاں کو قتل کر دوں، کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ جذبہ آ جائے کہ میں ساری دنیا کو خوشحال کر دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جذبہ ہے وہ، چلو برا ہے، پر وہ جذبہ جذبے کی حد تک رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پر اگر ہم اس پہ عمل کریں کہ گن اٹھا کے مارنا شروع کر دیں، اور پھر اس کا نام جہاد بھی رکھ دیں، مسجدوں میں حملے، مدارس میں حملے، بازاروں میں حملے، اور کہا جی ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ سب فسادی ہے۔ اور ان کو چاہیے کہ پاکستان کے چوکوں میں الٹا لٹکا کے گولیاں ماری جائیں تاکہ امت مسلمہ محفوظ ہو جائے۔ یہ خارجی کتے ہیں، یہ کوئی مجاہد نہیں۔ مجاہد تو وہ ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے، مجاہد تو وہ ہے جو رب کی دھرتی پر رب کے نظام کے لیے لڑتا ہے، اور کافروں سے لڑتا ہے، بولو مسلمانوں سے۔ پہلی چیز فہون متبعون، خواہشوں کی پیروی کرنا۔ خواہشیں بتا رہا تھا، 80 لاکھ کا مکان بنا لیا، ایک گاڑی ضرورت کی ہے 4 لاکھ کے کھڑی کر دی، پتہ چلے بس آپ بڑے مالدار ہیں، تو فہون متبعون، اپنی خواہشوں کی پیروی۔ قرآن ایک سٹ ماری ہے قرآن نے تھے، اللہ کرے کہ سانو لگ جائے۔ اللہ کہتا ہے افرائیت الی من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے محبوب دیکھو اس شخص کو جس نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا رکھا ہے، کہ جو من میں آئے کرتا جا رہا ہے۔ کلمہ کس لیے پڑھا ہے؟ کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ خواہش اور آرزو اللہ رسول کی چلے گی، ہم اپنی قربان کرتے چلے جائیں گے۔ نچلی نچلی سطح میں جہالتے ہیں، نماز نہیں پڑھا، دل نہیں مانتا، تیرے دل کی کیا اوقات ہے؟ نماز اللہ کی ہے، بولو جی نماز ہے اللہ کی ہے، تیرا دل کی مانے نہ مانے۔ اچھا جی، دوسرا ہے وہ شحن متعن۔ شحن ایک ہوتا ہے نا بخیل، اس کے لیے لفظ بخیل آیا ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں اگر آپ سبحان اللہ کہیں۔ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، وقریب من الناس، لوگ بھی سخی کے ارد گرد رہتے ہیں کہ شاید ہونے ہی کچھ دے دے گا، شاید ہونے ہی کچھ دے دے گا۔ وقریب من الجنہ، اللہ سخی کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ وبعید من النار،
اللہ اس کو دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ جنتیں 8 ہیں اور سب سے بڑی جنت ہے جنت الفردوس، وسقفها عرش الرحمن، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اس کو اللہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے 5 مرتبہ ڈیکوریٹ کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اس کے حسن میں 5 مرتبہ اضافہ کرتا ہے۔ اور اللہ نے اس کو جنت الفردوس کو بنا کے سنوار کے فرمایا، اے جنت الفردوس، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں ایک بھی بخیل تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، جو بھی آئے گا سخی آئے گا۔ تو سخی جنت کے قریب ہے۔ اب دوسرا اس کا الٹ، البخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہے، بولو اللہ سے، ہائے ہائے ہائے، یہ بیچارہ اللہ تعالیٰ پہ خرچ کرے گا، مسجد مدرسے پہ اس کا پیسہ نہیں جائے گا جی۔ وبعید من الناس وبعید من اللہ، اللہ سے دور بخیل، وبعید من الناس، لوگ بھی دور۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مالدار ہے، کسی نے پوچھتا پانی بھی نہیں، روٹی بھی کھا رہے ہوئے تو اتنے گئے نو کہندا نہیں بھی میرے نال کھا لو، ہمیں اس کے مالدار ہونے کا کیا فائدہ۔ اور اللہ کہتا ہے وبعید من الجنہ، اللہ پھر اس کو جنت سے دور کر دیتا ہے، وقریب من النار، اللہ اس کو دوزخ کے قریب کر دیتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اگلا جملہ کمال کا ہے، سرکار دو جہاں نے فرمایا ساری رات عبادت کرنے والے کنجوس سے سخی بد عمل بھی ہو تو اللہ کو پسند ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے بھائی، ساری رات عبادت کرنے والا علامہ فہمہ مفتی، چلو میں آپ پہ نہیں لگاتا، آپ غصہ کر جاتے ہیں، مولوی صاحب اٹیک بہت کرتے ہیں، یہ جناب علامہ فہمہ داڑھی پگڑی پر ہے بخیل، اور وہ جو عبادت کرتا ہی نہیں بد عمل سخی، اللہ کو بد عمل سخی بھی پسند ہے۔ عرب والوں کی عادت ہے، ان کی کسی چیز پہ تعریف کرو تو وہ چیز تمہیں دے دیں گے، اور آج بھی یہ اثر ہے۔ میں 2013 میں پہلی مرتبہ عمرے پر گیا تو ہم مولوی بیت اللہ سے نکلے، عشاء پڑھ کے 3-4 مولوی اکٹھے ہو گئے نا، تو سارے پاکستانی تھے، میرے جاننے والے تھے، میں بھی ان کے جاننے والا تھا۔ آگے لنگر تقسیم ہو رہا تھا، بریانی پیک ہے، اور وہ بڑا اعلیٰ عرب لنگر دیتے ہیں، فضول نہیں دیتے چیز۔ تو ہم نے کہا بھی لے، تو کہنے لگے لو، پر ہم نے دور سے دیکھا وہ ایک کو ایک دے رہے ہیں ڈبہ، تو اب ہم سارے 3-4 مولوی تھے، تو کہا بھائی بڑا خطیب وہی ہے جیڑا 2 ڈبے لے لوے۔ اب ان کو تو اندر والی گنڈی کا پتہ نہیں سی، مینوں پتہ سی، اور جب ہم تینوں کٹھے لگے، میں کہا انشاءاللہ پھر خطیب میں ہی ہاں۔ کہنے لگے کس طرح؟ میں نے کہا دیکھو، وہ سب کو ایک ایک دے رہے تھے، جب میری باری آئی نا تو میں نے کہا یا اخی انت جواد انت کریم انت سخی، انہیں 3 ڈبے چک کے دیتے، جنی تعریف کی تھی انہیں ڈبے دیتے۔ مولوی کہتے واہ یہ تیرے کو تو بڑی چابی ہے۔ میں کیا، عرب دی شان ہے، انہاں دی تعریف کرو جو مرضی لے جاؤ، اور سخیاں دی یہی شان ہے کہ جدوں کو تعریف کرے انہوں خالی جان دیں دے۔ تو میرے نبی کریم نے اچھا قرآن میں ہے جی وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس نے اپنے نفس کو شحہ سے بچا لیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ یہاں بھی کامیاب ہے، آگے بھی کامیاب ہے۔ ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحہ۔ شحہ وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرنے کو تیار ہے، جیڑا کوشش کرتا ہے کہ میں ناشتہ تے دوپہر دا کھانا تے شام کسی اور کولوں ہی کر لواں، اللہ کرے مینوں گھر پکانی، اینوں شحہ کہندے نے۔ یہ بھی ہلاک کرنے والا ہے۔ اب تیسری بات اور چھٹی بات اس حدیث کے لحاظ سے، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، حدیث پوری ہوگی۔ حضور نے ایک جملہ بڑھایا، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ سب سے خطرناک ہے ہلاک کرنے میں، کیا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب بعض بندے بڑے عجیب ہوتے ہیں، اپنے گفتگو کریں گے نا، میں بڑا حقیر ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، میں بندہ بڑا عاجز ہوں، خود کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی کہہ دے او فقیر تو پھر ان کی خیر ہے، بس تو فقیر ہے تو برداشت کرنا، میں بڑا حقیر ہوں۔ کوئی کہے او حقیر تو پھر آگ لگ جاتی ہے، میں بڑا عاجز ہوں۔ کوئی کہے او عاجز تو برداشت ہے۔ تو پتہ چلا یہ سب ڈرامائی الفاظ ہوتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا کہ جب کوئی بات کرے اور ہم پی کر اعوذ باللہ پڑھ کے چلے جائیں، پھر مزہ ہے کہ واقعی بھائی یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا
اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ اس کی حیثیت اللہ لوگوں میں کتے، بندر، خنزیر کے برابر کر دیتا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ تین چیزیں میری امت کو برباد کر دیں گی، اللہ ان تینوں سے محفوظ فرمائے، اور وہ پہلے والے تین اعمال اللہ ہمیں عطا فرمائے، اونچی کہو آمین۔ قبولیت کے در کھلے ہوئے ہیں، یہ قبولیت کا ٹائم چل رہا ہے۔ اب آخری حدیث آج کے درس کی، اور بڑی کمال کی بات، ان عبداللہ ابن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ، جوش سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اربع، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، قال اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، فرمایا میری امت اگر چار باتیں تمہیں مل گئی ہیں، سارا جہان بھی چھوٹ جائے، پرواہ نہ کرو، تم یہاں بھی کامیاب ہو، آگے بھی کامیاب ہو۔ چار باتیں، بس صرف ترجمہ ہی کرنا ہے۔ نمبر 1، حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ بولو جی، امانت کی حفاظت کرنا۔ ہر عہدہ امانت ہے، ہر منصب آپ نے مجھے امام بنایا، یہ میرے پاس امانت ہے۔ آپ نے مجھے یہ ممبر پہ بٹھایا، یہ امانت ہے کہ میں یہاں غلط بات نہ کروں، قرآن آپ کو گمراہی والی بات نہ سناؤں، ہدایت والی بات کروں۔ جتنے سیاسی عہدے ہیں سب امانت ہے، بولو سب امانت ہے، پر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، قوم آٹے تے مر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو۔ تو سیاسی فرقہ واریت عروج پر ہے، پہلے مذہبی فرقہ واریت تھی، اب سیاسی فرقہ واریت آ گئی ہے۔ تو بہرحال حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ اور نمبر 2، وصدق حدیث، سچی بات کرنا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ روزے کے ساتھ یہ چار باتیں پکی کر لو جی، حفظ امانت، امانت کی حفاظت، وصدق حدیث، اور سچی بات کرنا، وحسن خلیقت، میٹھے بول بولنا۔ کون سبحان اللہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک وقت تھا بڑی مشکل میں تھا، تو ایک عالم دین ہے جڑا والا میں، میرے بڑے دوست ہیں پرانے، میں ان کے پاس گیا کہ یار میری نا کوئی مجھے قرضہ دو، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی، بڑی تسلی دی، بڑی خدمت کی، بڑی مہمان نوازی کی، پر وہ میرا مطلوبہ کام نہ کر سکے، ان کی اپنی پوزیشن کمزور تھی، وہ بھی امام مسجد تھے۔ میں واپس آ گیا، مگر میں نے ان سے وہ جاتے وقت نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے تم سید والے رسول ہو، میرے پاس آئے، میں تیری کام پورا نہیں کر سکا۔ میں نے اس کو کہا یار مجھے کام بھول گیا، تیری پیار والی ڈیلنگ نے مجھے سب کچھ بھلا دی ہے، مجھے یاد رہے گا۔ آج اگر تم میرے کام آ جاتا تو وہ اتنا یاد نہ رہتا۔ یہ جتنے اخلاق سے تم مجھے ملے ہو نا، جیسے تم مجھ سے بولے ہو، یہ تیرے بول مجھے ساری زندگی یاد رہیں گے۔ وہ 1999 کی بات ہے، اور آج میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، مجھے مرتے دم تک نہیں بھولے گی کہ جس پیار سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا۔ تو بہرحال وہ حسن خلیقت، تیسری صفت ہے میٹھے اخلاق، اور چوتھی وہ عفت فی طعمت، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، حرام نہ جائے، بولو کسی کا حق نہ جائے۔ اگر میرے راستے سے کوئی مال کہیں خرچ کر رہا ہے تو مجھے اس میں 1 روپے کا بھی بولو اختیار نہیں ہے۔ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، حرام نہ جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھاؤ، یہ نہیں کہ کھا کے ماشاءاللہ نہ فجر پڑی جائے تو افطاری کر کے تراویاں نہ پڑھیاں جان، ایسا بھی نہیں، پورا کھانا ہے، حلال کھانا ہے، چبا کے کھانا ہے، معدے کی حفاظت کرنی ہے، پیٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر وداعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔